1855 میں رشیا نیشنل ہیوملیشن کا شکار تھا۔ رشیا ان دنوں ایک گمبھیر جنگ کے بیچوں بیچ تھا۔ اس جنگ کو دی کرائمین وار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ اس کی اپنی سرزمین پر لڑی جا رہی تھی اور یہ جنگ بہت ہی طاقتور ترین عناصر کے خلاف تھی، یعنی کہ دا گریٹ برٹن، فرانس، دا کنگڈم آف سارڈینیا اینڈ دا آٹومن امپائر۔ کرائمین وار 1854 سے 1856 کے درمیان میں لڑی گئی، جس کی بنیاد ایک مذہبی اختلاف ہے، یعنی کہ رشیا اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک مذہبی اختلاف آ گیا اور زار نکولس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے رشیا کو اس جنگ کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہ کنفلکٹ بیسیکلی یروشلم کو لے کر ہوا تھا، جو کہ اس وقت کے آٹومن امپائر کے اندر آتا تھا۔ دی کرائمین وار کے چلتے ان چاروں فورسز نے رشیا کی سدرن رشین نیول بیس کو یرغمال بنا لیا اور 1855 میں رشین فورسز شکست کے دھانے تک پہنچ گئیں۔ 1855 میں زار نکولس کی موت ہو گئی اور اس کی جگہ الیگزینڈر جس کو دا ٹار لبریٹر کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس نے لے لی۔ الیگزینڈر سیکنڈ نے رشیا میں بہت سے سوشل اور پولیٹیکل ریفارمز متعارف کرائیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دا کرائمین وار جیسے ایونٹس فیوچر میں دوبارہ نہ ہوں۔ 1855 میں بہت سے سوشل اور پولیٹیکل ریفارمز متعارف کرائے گئے اور اس کے چلتے ساتھ ساتھ ہی اکنامک ریفارمز بھی ہوئے، جو کہ 20th سینچری میں یہی فنڈامنٹل چینجز ہوئے جو کہ سوویت یونین کے بڑے ناموں لینن اور اسٹالن کی جانب سے لائے گئے۔ 1855 میں رشیا یورپ کے 5 بڑی طاقتوں میں سے ایک ابھر کر سامنے آ گیا۔ قریباً پولینڈ سے لے کر الاسکا نارتھ امریکہ تک اس کا رقبہ پھیلتا گیا، یعنی تقریباً دنیا کا 20% حصہ رشیا کے حصے میں آیا۔ ان دنوں میں رشیا میں کوئی گورنمنٹ یا پھر الیکٹورل سسٹم نہیں تھا۔ دا ٹار آف رشیا یعنی کہ دا ایمپرر آف رشیا ہی گورنمنٹل سٹاف چوز کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اکنامیکل سسٹم پستی کا شکار تھا، اور ایمپرر ہی آرمڈ فورسز کو بھی لیڈ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ہیڈ آف ریلیجن بھی دا ٹار آف رشیا ہی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ جو رشین آرتھوڈاکس چرچ تھا اس کا ہیڈ بھی دا ٹار آف رشیا ہی ہوتا تھا۔ یہ ٹارازم تقریباً 1917 میں ختم ہوا، جب سیکنڈ ورلڈ وار میں رشیا شکست کے کافی قریب پہنچ گیا تھا جرمنی اور آسٹرو ہنگیرین فورسز کی جانب سے، اور ٹارازم کے دوران ہی سسٹم میں زیادہ تر لوگ سرفس ہوا کرتے تھے، یعنی ایسے لوگ جن کی جان اور مال ان کے اونر کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ فیوڈلزم تھا۔ الیگزینڈر بہت سے ریولوشنز لے کر آیا، جن میں سب سے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ چیز ان سرفس کی آزادی تھی، جس کی وجہ سے لینڈ اونرز بہت سے مسائل کا شکار ہوئے، لیکن ان کے ریلیف کے لیے سرفس کو اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنی تھی، وہ بھی تقریباً 39 سال کے عرصے میں۔ دوسری ضروری چیز جو الیگزینڈر سیکنڈ نے انٹروڈیوس کرائی وہ تھا کہ رشیا میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم متعارف کرایا گیا، جسے زیمسٹوا کہا جاتا ہے۔ الیگزینڈر سیکنڈ کی موت تقریباً 1881 میں ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ اس کی موت تک رشیا ایک ٹرانسفارمڈ ریپبلک بن کر سامنے ابھر چکا تھا۔ 1890s میں رشیا اکنامک سٹیبلٹی اور ماڈرنائزیشن کی طرف آگے بڑھا اور بہت سی اہم چیزیں ہوئیں۔ ان چیزوں کو آرکسٹریٹ سرجی وائٹ، جو اس ٹائم کے فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کیا۔ اس ترقی کی جانب پیش رفت کا سب سے بڑا قدم ٹرانس سائبیرین ریلوے کا قیام تھا۔ وائٹس کی اسی پالیسی جو 1893 سے 1903 تک رہی، ایک اور پیش رفت ہوئی جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر پرنس پیٹر اسٹالمن نے کسانوں کو فائنینشیل سپورٹ دینے کا آغاز کیا اور ان کو ان کی اپنی زمینیں دینے کا بھی آغاز کر دیا، اور کسانوں کو سائبیریا کی جانب مائیگریشن کرنے میں بھی بہت مدد کی۔ 1914 تک رشیا یورپ کی سب سے بڑی طاقت بننے کے سفر پر کافی آگے نکل چکا تھا۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 کی وجہ سے رشیا میں بہت سے اکنامک کرائسز آنے لگے اور ان کی اکنامک سٹیبلٹی بھی بہت حد تک افیکٹ ہوئی۔ 1920s کے مڈ میں بہت سے مسائل سے رشیا کو دوچار ہونا پڑا۔ ورلڈ وار کے ساتھ ہی سول وار کا بھی آغاز ہو گیا
اور اس وقت میں ولادیمیر لینن، جس نے 1917 سے لے کر 1924 تک رشیا پر حکومت کی، نے بہت سارے انسانیت سوز قدم اٹھائے، جن میں کمیونسٹ ڈکٹیٹرشپ کا نفاذ تھا، جو کہ 1991 تک رہا۔ لینن کے بعد جوزف اسٹالن رشیا پر 1924 سے لے کر 1953 تک حکمران رہا۔ اسٹالن نے آزاد کسانوں کو ہیوی ٹیکسز سے دوچار کر دیا اور ٹیکس چوری پر بہت سی سخت اور انسانیت سوز سزائیں بھی دیں۔ اس نظام کو فورسڈ کلیکٹیوزم بھی کہا جاتا ہے، جو 1928 اور 1939 کے درمیان رہا۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار تک رشیا دنیا کی طاقتور ترین انڈسٹریل پاور بن چکا تھا، اور اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رشیا نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو دی گریٹ پیٹریوٹک وار میں بھی شکست دی، جو 1941 سے 1945 تک رہی۔ 1945 میں پھر رشیا نے نیوکلیئر ویپن لانچ کیا، اور 1957 سے رشیا ایک لیڈنگ سپر پاور بن چکا تھا، جس کی اہم پیش رفت سپوٹنک کی لانچ تھی، جو کہ رشیا کا ایک اسپیس ایکسپلوریشن مشن تھا۔ 1956 میں اسٹالن کی جانب سے جو کنسنٹریشن کیمپس یعنی کہ گولیگز کو بنایا گیا تھا۔ گولیگز بیسیکلی ایک طرح کی جیل ہوا کرتی تھی جن میں پولیٹیکل پریزنرز کو رکھا گیا تھا۔ تو ان گولیگز کا خاتمہ کمیونسٹ پارٹی کی کوششوں سے ہوا، اور اس مائنڈ سیٹ کا بھی کافی حد تک خاتمہ ہو گیا، اور 1964 تک کمیونسٹ پارٹی کا ہی رشیا پر سب سے زیادہ ہولڈ بن گیا، اور ان کو ایک فرم کنٹرول رشیا پر حاصل ہو گیا۔ اینڈ وی کین سے دیٹ اٹ واز اسٹل اے ون پارٹی اسٹیٹ وداؤٹ اے فری پریس اینڈ ود سینٹرل کنٹرول آف بوتھ پالیٹکس اینڈ دا اکانومی۔